چراغ خانہ قسط نمبر 1 چوہدری نیاز علی کے قتل نے تہلکہ ڈال دیا تھا۔ واردات کی اطلاع ملتے ہی میں نے چند سپاہیوں کو ساتھ لیا اور چوہدری نیاز علی کی حویلی میں پہنچ گیا۔ موسم سرما کی آمد تھی، صبح میں اچھی خاصی خنکی ہو جاتی تھی، یہی حال شام کا بھی تھا۔ سرے شام ہی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی تھیں۔ جس وقت ہم حویلی میں پہنچے دھوپ پوری طرح پھیل چکی تھی، میری گھڑی 10:30 کا وقت بتا رہی تھی۔ چوہدری کے قتل کی اطلاع اس کے چھوٹے بھائی چوہدری اکرم علی نے دی تھی، وہ اس وقت بھی میرے ساتھ تھا۔ میں نے حویلی میں داخل ہوتے ہوئے اس کے کمرے کا رخ کیا جہاں چوہدری نیاز علی کو قتل کیا گیا تھا۔ وہ کمرہ در حقیقت چوہدری نیاز علی کی خوابگاہ تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ مقتول چوہدری اپنی تیسری نوجوان بیوی نازلی کے ساتھ حویلی کے اس حصے میں رہتا تھا۔ نازلی سے مقتول چوہدری کی شادی کو 9-10 ماہ سے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ بوقت قتل چوہدری نیاز علی اپنی زندگی کی 55ویں سیڑھی پر قدم رکھ چکا تھا۔ میں نے فی الفور جائے وقوع کا تفصیلی معائنہ کیا۔ چوہدری نیاز علی کی لاش مسہری پر اس طرح پڑی تھی جیسے وہ بڑے اطمینان سے سو رہا ہو۔ میں نے لاش کے اوپر پڑی سفید چادر کو ہٹایا اور بغور لاش کا جائزہ لینے لگا۔ کسی تیز دھار آلے کو بڑے بھرپور انداز میں چوہدری کی گردن پر آزمایا گیا تھا۔ اس کی شاہ رگ کٹی ہوئی تھی اور بستر کا بالائی حصہ خون آلود تھا۔ مسہری کی چادر پر پھیلے خون سے اندازہ ہوتا تھا کہ چوہدری کو زندگی قید سے آزاد ہوئے 8-10 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ میں نے چھوٹے چوہدری اکرم علی کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، لاش کے اوپر چادر کس نے ڈالی تھی؟ میں نے ڈالی تھی جناب، اکرم علی کی بجائے ایک ادھیڑ عمر عورت نے جواب دیا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا وہ مقتول چوہدری کی زوجہ اول جمیلہ تھی۔ اس کی عمر لگ بھگ 40 سال تھی۔ میں جمیلہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ لاش کو سب سے پہلے کس نے دیکھا تھا؟ میں نے ہی دیکھا تھا جناب، اور وہ ہانسی ہو رہی تھی۔ کیا تم بھی حویلی کے اسی حصے میں رہتی ہو؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں اپنے بچوں کے ساتھ حویلی کے دوسرے حصے میں رہتی ہوں۔ ادھر تو چوہدری صاحب اپنی چھمک چھلوں کے ساتھ رہتے تھے۔ کون چھمک چھلو؟ چوہدری اکرم علی نے جواب دیا، بھائی صاحب کی تیسری بیوی جناب۔ اوہ، اچانک مجھے یاد آ گیا۔ میں نے پوچھا، چوہدری صاحب کی تیسری بیوی نازلی نظر نہیں آ رہی، وہ کہاں ہے؟ وہ تو غائب ہو گئی ہے جناب، جمیلہ نے بتایا۔ کیا مطلب؟ اس کا کچھ پتہ نہیں، کہاں چلی گئی ہے؟ چوہدری اکرم نے جواب دیا۔ جمیلہ نے کہا، کوٹھے والیوں کا کیا بھروسہ، مجھے تو پورا شک ہے کہ چوہدری صاحب کے قتل میں اسی چھمک چھلوں کا ہاتھ ہے۔ جمیلہ نے نازلی کو کوٹھے والی کہا تھا۔ میرے اندر تجسس جاگا۔ میں نے چونک کر پوچھا، کیا نازلی کا تعلق بازار حسن سے تھا؟ آہو جی، چوہدری صاحب اسے وہیں سے اٹھا کر لائے تھے۔ جمیلہ نے اپنی سوکن کے بارے میں لب کشائی کرتے ہوئے بتایا۔ فتنہ تھی فتنہ، کسی ماچس سے کم نہیں تھی۔ پوری حویلی میں اس اونتری نے آگ لگا رکھی تھی۔ نغمہ بیچاری کو بھی اسی ڈائن کی وجہ سے طلاق ہو گئی۔ میں نے چوہدری صاحب کو بہت سمجھایا تھا کہ اس بازار میں جا کر جو چیز چاہے کرتے پھریں، مگر وہاں کی گندگی کو اٹھا کر گھر نہ لائیں، لیکن انہوں نے کبھی کسی کی سنی تھی جو میری سنتے؟ نازلی نے حویلی میں قدم رکھا ہی تھا کہ نئے فساد جنم لینے لگے۔ پہلے نغمہ کو طلاق ہوئی اور اب چوہدری صاحب۔ جمیلہ کی آواز بھرا گئی اور وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے چوہدری اکرم علی سے سوال کیا، تمہارے خیال میں نازلی کہاں جا سکتی ہے؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں جناب، وہ نرم لہجے میں بولا۔ میری تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں نے باری باری جمیلہ اور اکرم علی کو دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ لوگوں نے نازلی کو کہیں تلاش کرنے کی کوشش بھی کی ہے؟ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے اسے تلاش کرنے کی؟ جمیلہ نے اکھڑے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ چوہدری اکرم علی نے کہا، جناب سچی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک ہم اپنے حواس میں ہی نہیں ہیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں۔ میں تو پچھلی رات ڈیرے پر تھا، مجھے تو آج صبح ہی پتہ چلا کہ حویلی میں اتنی بڑی قیامت گزر گئی ہے۔ نازلی کو تلاش کرنے کا کسے ہوش تھا؟ میں پہلے ڈیرے سے حویلی پہنچا اور پھر آپ کو اطلاع دینے تھانے چلا گیا تھا۔ میں نے جمیلہ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، تم نے بتایا ہے کہ لاش کو سب سے پہلے تم نے دیکھا تھا، علاوہ ازیں تم یہ بھی بتا چکی ہے کہ تمہاری رہائش حویلی کے دوسرے حصے میں ہے، پھر تم حویلی کے حصے میں کیا کرنے آئی تھی؟ جمیلہ نے جواب دیا، چوہدری صاحب نے جب سے نازلی کو گھر میں ڈالا ہے ان کے معلومات میں خاصی خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ پہلے وہ صبح اٹھنے کے عادی تھے، اب دن چڑھے تک سوتے رہتے تھے۔ جب انہیں کسی روز صبح ہی کہیں جانا ہوتا تھا تو رات مجھ سے کہہ دیتے تھے کہ میں صبح انہیں جگا دوں۔ آج صبح بھی انہیں چک 34 جانا تھا اور یہ بات وہ گزشتہ رات مجھے بتا چکے تھے۔ میں تو صبح انہیں جگانے گئی تھی، مگر یہاں تو سارا کھیل ہی ختم ہو چکا تھا۔ چوہدری صاحب اپنے بستر پر خون میں لت پت پڑے ہوئے تھے، وہ منحوس بازاری عورت غائب تھی۔ میں نے پوچھا، جمیلہ چوہدری نیاز علی کو نازلی بھی تو جگا سکتی تھی، پھر انہوں نے فریضہ تمہیں کیوں سونپ رکھا تھا؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ نازلی، جمیلہ نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، وہ کسی کو کیا جگاتی، وہ تو خود دوپہر تک سوتی تھی۔ ایک لمحے کے توقف سے اضافہ اس نے کیا، جناب آپ کو معلوم ہونا چاہیے نازلی جس نگر کی پروردہ تھی وہاں دن سوتے اور راتیں جاگتی ہیں۔ ست خصمی نے چوہدری صاحب کی عادتیں بھی بگاڑ دی تھیں۔ مقتول چوہدری کی تیسری بیوی نازلی کا موقع واردات سے اچانک غائب ہو جانا غور طلب تھا۔
اسے فوری طور پر 2 امکانات کی جانب خیال جاتا تھا، یا تو چودھری نیاز علی قتل میں نازلی پوری طرح ملوث تھی، یا پھر چودھری کے قاتل یا قاتلوں نے ہی نازلی کو بھی منظر سے غائب کر دیا تھا۔ میں موقع پر موجود افراد کا بیان لینے سے پہلے ضروری کارروائی کر لینا چاہتا تھا، اس لیے میں جائے واردات کا نقشہ بنانے میں مصروف ہو گیا۔ میں اس بات کا ذکر کر چکا ہوں کہ چودھری نیاز علی کو اس کی خوابگاہ میں قتل کیا گیا تھا، اور خوابگاہ خاصی کشادہ تھی، اس پر کسی چھوٹے موٹے حال کا گمان ہوتا تھا۔ قیمتی فرنیچر سے مزین اس کمرے میں 20 قالین بچھا ہوا تھا۔ دیواروں پر خوبصورت پینٹنگز کے علاوہ چند اونچے شملوں والے چودھریوں کی تصاویر بھی آویزاں تھیں۔ علاوہ ازیں کمرے میں کپڑوں کی 2 چوبی الماریاں بھی موجود تھیں۔ میں نے ہر چیز کا اچھی طرح جائزہ لیا اور باریک بینی سے تمام اہم نکات کو اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا۔ جس مسحری پر چودھری نیاز علی کی لاش پائی گئی تھی، اس مسحری پر بچھی ریشمی چادر کے ایک کونے پر مجھے خون کے دھبے دکھائی دیے۔ ان دھبوں کو دیکھ کر واضح محسوس ہوتا تھا کہ چادر کے اس حصے سے کسی خون آلود چیز کو پونچھا گیا تھا۔ ایک بات یقینی تھی کہ قاتل نے چودھری نیاز علی کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد آلہ قتل کو مسحری کی چادر سے صاف کیا تھا۔ موقع واردات اور لاش سے متعلق ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں نے لاش کو ضلع ہسپتال بھجوا دیا تاکہ پوسٹ مارٹم کے مراحل طے ہو سکیں۔ میں نے آلہ قتل کی تلاش میں مقتول کی خوابگاہ کے علاوہ پوری حویلی کو بھی چھان مارا، لیکن مجھے اس کوشش میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ البتہ یہ بات یقینی تھی کہ چودھری نیاز علی کو کسی تیز دھار آلے سے ذبح کیا گیا تھا، مثلاً کوئی چھری یا خنجر وغیرہ۔ حویلی میں موجود چودھری اکرم علی اور جمیلہ سمیت تمام افراد کے بیان سے مجھے جو معلومات حاصل ہوئیں، ان میں سے غیر ضروری باتوں کو حفظ کر کے میں خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، تاکہ آپ کو اس کیس کے پس منظر سے بخوبی آگاہی ہو سکے۔ کسی بھی پس منظر کو سمجھنے کے لیے اس کے پس منظر سے آگاہی ضروری ہوتی ہے۔ تاہم اس بات کی وضاحت سے پہلے ہی میں کہہ دیتا ہوں کہ بہت سی باتیں مجھے بعد میں معلوم ہوئی تھیں، لیکن واقعات کے تسلسل کا خیال رکھتے ہوئے میں انہیں ترتیب وار یہاں لکھ رہا ہوں۔ مقتول چودھری نیاز علی موزہ چک 32 کا رہائشی تھا۔ وہ 3 بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ ان کی کوئی بہن نہیں تھی۔ مقتول کی پہلی شادی والدین کی زندگی میں جمیلہ سے ہو گئی تھی۔ پھر والدین کے انتقال کے بعد جب حویلی کا انتظام اور انصرام چودھری نیاز علی کے ہاتھ میں آ گیا تو اس نے پرپرزے نکالنے شروع کر دیے۔ جب تک اس کے والدین زندہ تھے وہ درمیانے درجے کے چودھری ہوا کرتے تھے، لیکن ان کی وفات کے بعد نیاز علی نے ہاتھ پاؤں پھیلانا شروع کر دیا۔ اس کی زمین اور جائیداد میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنے چک کا سب سے بڑا چودھری بن گیا۔ اس کی شہرت اور مقبولیت آس پاس کے گاؤں میں پھیل گئی۔ اس کے برعکس اس کے 2 چھوٹے بھائی قدرے کم معروف تھے۔ منجلا بھائی چودھری ریاض علی ایک صلح جو اور امن پسند شخص تھا۔ تیسرا اور سب سے چھوٹا بھائی اکرم علی قدرے تیز مزاج تھا۔ اکرم علی ریاض علی سے 15 سال عمر میں چھوٹا تھا۔ مقتول چودھری کی بیوی جمیلہ ایک خاندانی اور گھریلو عورت تھی۔ کسی زمانے میں وہ دونوں خاندان ہم پلہ تھے، لیکن بعد ازاں ترقی نے چودھری نیاز علی کو خاصا مغرور اور خود پسند بنا دیا تھا۔ اس نے جمیلہ کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ جمیلہ سے اس کی 3 اولادیں ہو چکی تھیں، لیکن اب وہ کچھ اور ہی سوچے بیٹھا تھا۔ پھر ایک روز اس نے اپنا فیصلہ سب پر ظاہر کر دیا۔ وہ چک 34 کے چودھری خدابخش کی بڑی بیٹی نغمہ سے دوسری شادی کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس بات سے سب سے زیادہ دکھ جمیلہ کو پہنچا۔ وہ زبانی کلامی اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتی رہی، لیکن خود سر چودھری من مانی سے باز نہ آیا، اور نغمہ ایک روز جمیلہ کی سوکن کے روم میں حویلی میں داخل ہو گئی۔ جمیلہ اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ کھلم کھلا چودھری کی مخالفت کر دی۔ چودھری کو چھوڑنے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن اگر جمیلہ کوئی ضد یا غصہ دکھاتی یا کسی قسم کا کوئی شدید مطالبہ کرتی تو چودھری اسے چھوڑنے میں ذرا بھی دیر نہ لگاتا۔ جمیلہ چودھری کے مزاج اور تیوروں سے بخوبی واقف تھی، سو اس نے سوکن کی بھاری سل کو توہن و کرہن سینے پر جما لیا۔ اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ چودھری نیاز علی اپنی حیثیت کے مطابق خاندان میں شادی کر کے بہت خوش تھا۔ نغمہ نے چودھری کے 2 بچوں کو جنم دیا۔ کچھ عرصے کے بعد چودھری نیاز علی نے اپنے چھوٹے بھائی ریاض علی کی شادی اپنی سالی سلمہ سے کرا دی۔ نغمہ اور سلمہ صرف 2 ہی بہنیں تھیں، ان کے 3 بھائی تھے۔ سلمہ کی شادی کے 1 سال بعد 6 ماہ کے وقفے سے یکے بعد دیگرے چودھری خدابخش اور اس کا بیٹا حیدر علی چل بسے۔ حیدر علی تینوں بہن بھائیوں میں دوسرے نمبر پر تھا۔ سلمہ اور نغمہ اس سے بڑی تھیں۔ سلمہ کے چودھری ریاض علی کی بیوی بن کر حویلی آنے کے بعد جمیلہ کی پوزیشن اور کمزور ہوگی، لیکن وفا کی پتلی گلا شکوہ کرنا بھول گئی تھی۔ دونوں بہنیں مل کر اکثر اوقات اس کے زیادتی بھی کر جاتی تھیں، مگر وہ اف تک نہ کرتی تھی۔ شاید اس کے صبر کا نتیجہ تھا کہ حالات نے اچانک ایک نئی کروٹ لی، گویا ایک زلزلہ آ گیا۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہ تھی کہ چودھری نیاز علی خاصا شوقین مزاج واقع ہوا تھا۔ وہ اپنے ذوق و شوق کی تسکین کے لیے اکثر و بیشتر اس بازار میں بھی جایا کرتا تھا۔ پھر اس بازار کی ایک چیز میں اس کا دل اٹک کر رہ گیا۔
یہ اس وقت کی بات ہے جب منجلے چودھری کی شادی کو 5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور اس کے یہاں 2 بچیاں پیدا ہو چکی تھیں۔ چودھری نیاز علی کی غیر نصابی سرگرمیاں تو دونوں بیویوں کے علم میں تھیں اور وقتاً فوقتاً اسے روکتی ٹوکتی بھی رہتی تھیں، بلکہ چھوٹی بیوی نغمہ تو اس سلسلے میں خاصا سخت رویہ بھی رکھتی تھی، کیونکہ وہ بھی ایک بڑے چودھری خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور اسے اپنی حیثیت اور خاندانی برتری کا بھی احساس تھا، لیکن چودھری نے دل میں جو ٹھان لی تھی اسے عملی جامہ پہنا کر ہی رہا۔ جب نغمہ کو یقین ہو گیا کہ چودھری اس پر سوکن لانے کا فیصلہ کر چکا ہے تو اس نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ میں اس طوائف شادی کو اس حویلی میں قدم بھی نہیں رکھنے دوں گی، ایک رات اس نے چودھری نیاز علی سے کہا۔ چودھری نے سمجھانے کے انداز میں کہا، مجھے تم سے اس بے وقوفی کی امید نہیں تھی نغمہ، تو کیا میں پھولوں کے ہاروں سے اس کا استقبال کروں؟ بے شک تم ایسا نہ کرو، لیکن ہنگامہ بھی تو نہ مچاؤ۔ واہ واہ، نغمہ نے استزادہ لہجے میں کہا، یہ خوب پٹی پڑھا رہے ہیں آپ مجھے، چلو پٹی ہی سمجھ کر پڑھ لو۔ ہرگز نہیں، وہ قطعیت سے بولی۔ دیکھو نغمہ، میں نے کبھی تمہیں کسی قسم کی کوئی کمی محسوس نہیں ہونے دی، چودھری نیاز علی نے معتدل لہجے میں کہا۔ تم اپنی ضد سے باز آ جاؤ، بیجا مجھ سے بحث نہ کرو۔ نغمہ نے تیز لہجے میں کہا، پہلی بات تو یہ آپ کو تسلیم کرنا پڑے گی کہ میں خام خواہ آپ سے بحث نہیں کر رہی ہوں، میری ضد بجا ہے، میں اپنے حق کے لیے شور مچا رہی ہوں۔ یہ ہر عورت کا حق ہے، اور جہاں تک کمی محسوس نہ کروانے کا سوال ہے تو یہ بات آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں بھی ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ مجھے ماں باپ کے گھر میں بھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی، میں تمہاری بات مانتا ہوں، چودھری مسلط امیز لہجے میں بولا، مگر یہ تمہاری حق کے لیے شور مچانے والی بات مجھے پسند نہیں آئی۔ اس میں ناپسندیدگی کی کون سی بات ہے؟ چودھری نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تم جس حق کے حصول کے لیے زور مار رہی ہو وہی ماضی میں تم نے بھی ایک عورت سے چھینا تھا، تم اس بات کو کیوں فراموش کر رہی ہو؟ مجھے ایک بات یاد ہے چودھری صاحب، نغمہ نے پورے اعتماد لہجے میں کہا، میں نے از خود کسی کے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالا تھا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، سب کچھ آپ کی اور ابا جی کی مرضی سے ہوا تھا، آپ بھی سب کچھ میری ہی مرضی سے ہوگا۔ چودھری نے دھیمے لہجے میں کہا، تم نازلی کو قصوروار نہ سمجھو۔ نازلی نازلی نازلی، نغمہ نے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اس کا نام سن سن کر میرا دماغ چکرانے لگا ہے، اگر آپ اپنے ارادے سے باز نہ آئے تو۔ نغمہ نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ چودھری نے جلدی سے پوچھا، تو تم کیا کرو گی؟ میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، مثلاً آپ مجھے جمیلہ کی طرح بے دست و پا نہ سمجھیں۔ ہاں، یہ تو مجھے احساس ہے کہ تم جمیلہ کی طرح تعاون نہیں کرو گی۔ وہ بھنا کر بولی، آپ اسے تعاون کرنا کہہ رہے ہیں؟ آپ مجھ پر سوکن لانا چاہتے ہیں اور مجھ سے تعاون کی امید بھی رکھتے ہیں؟ آخر آپ کو مجھ میں ایسی کون سی شکایت ہے جو میرے سینے پر مونگ دلنے کے لیے آپ ایک ہرافہ کو حویلی میں لا رہے ہیں؟ کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ کیا میں نے آپ کے لیے فرزانہ اور عادل کو جنم نہیں دیا؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ تم میں صرف عقل کی کمی ہے نغمہ، چودھری نیاز علی نے رسانیت سے کہا، تم ہر بات کا الٹا مطلب نکال رہی ہو، تمہیں جو خدشات لاحق ہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا، نازلی بہت اچھی لڑکی ہے، وہ تم سے اور جمیلہ سے ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہے، تم خام خواہ اپنا خون نہ جلاؤ، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، اس کا مطلب ہے تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں ہے۔ وہ جلدی سے بولی، اس میں اعتماد کی کیا بات ہے؟ میں جب کہہ رہا ہوں سب ٹھیک ہو جائے گا تو یقیناً سب ٹھیک ہو جائے گا، چودھری نے نرم لہجے میں کہا، نازلی ایک مصیبت زدہ لڑکی ہے، میں اسے سہارا دے کر ایک نیک کام کرنے جا رہا ہوں، تو میرا راستہ روکنے کی کوشش نہ کرو۔ ایسی بہت سی مصیبت زدہ لڑکیاں دنیا میں پڑی ہیں، وہ روٹھے ہوئے لہجے میں بولی، کیا سب حویلی میں ڈال لیں گے؟ سب کو نہ صحیح، ایک نازلی کے ساتھ تو ہم ہمدردی کر سکتے ہیں۔ ہمدردی؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولی، آپ کی ہمدردی کا جواب نہیں ہے چودھری صاحب، میں نے تو سنا ہے آپ اس کنجری کے عشق میں مبتلا ہیں۔ چودھری نے اپنے وجود میں اٹھنے والے غصے کو طوفان کو بمشکل کنٹرول کیا اور مفاہمت امیز لہجے میں بولا، نغمہ تم نے نازلی کے لیے نازیبا لفظ استعمال کر کے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، سچائی سن کر آپ کو دکھ پہنچا ہے تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہے چودھری صاحب، نغمہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، افسوس تو مجھے صرف اس بات کا ہے کہ آپ میرے احساسات اور جذبات کا بے درے قتل عام کر رہے ہیں، آپ نے میری محبت اور وفا کو جوتیوں تلے رون دیا ہے، آپ نے مجھے جس ذہنی اور روحانی صدمے سے دوچار کیا ہے وہ میرے بیان سے باہر ہے، افسوس آپ ایک ناچنے گانے والی طوائف کو مجھ پر ترجیح دے رہے ہیں، کب مائیگے کا احساس میری جان لے لے گا چودھری صاحب، آپ نے مجھے، میرے روح کو، میرے جذبات کو اور احساس کو مجروح کر دیا ہے، میں نے اپنی ایسی ناقدری کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ چودھری نے محبت بھرے لہجے میں کہا، تم غلط سمجھ رہی ہو نغمہ، نازلی کے آنے کے بعد تمہاری حیثیت اور قدر و منزلت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، میں تینوں کے ساتھ انصاف کروں گا، تینوں کے مساوی حقوق کا خیال رکھوں گا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، نغمہ نے بے دھڑک کہا، میں آپ کی بات کا کیسے یقین کر لوں، میں 6-7 سال سے آپ کا انصاف دیکھ رہی ہوں، اللہ جھوٹ نہ بلوائے، جمیلہ کے ساتھ بلا شبہ آپ زیادتی کرتے ہیں،
کیا آپ کے نزدیک ازدواجی حقوق کی مساوانہ تقسیم یہی ہے؟ خدا کو حاضر ناظر جان کے بتائیں کہ آپ جمیلہ کے حقوق پوری طرح ادا کر رہے ہیں؟ یہ جمیلہ ہمارے درمیان کہاں سے آ گئی؟ چودھری نے بیزاری سے کہا۔ نغمہ نے بھی ترکی بترکی جواب دیا، جہاں سے نازلی ہمارے درمیان آ گئی۔ بہرحال چودھری نے موضوع گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں جو سمجھانا تھا وہ سمجھا دیا۔ نازلی عنقریب اس حویلی میں ضرور آئے گی۔ ایک بات میری بھی ذرا توجہ سے سن لیں چودھری صاحب، نغمہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اگر وہ طوائف اس حویلی میں میری سوکن بن کر آئے گی تو کچھ اور ہی ہوگا جو اس سے پہلے نہیں ہوا ہوا۔ تم کہنا کیا چاہ رہی ہو یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ آپ نے میری تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے، نغمہ نے شاکی لہجے میں کہا۔ آپ مجھ سے بھی کوئی امید نہ رکھیں تو اچھا ہے۔ تم خام خواہ ملول ہو رہی ہو، چودھری نے پچکارنے والے انداز میں کہا۔ نازلی کے آنے سے تمہاری اہمیت کم نہیں ہوگی۔ تم اس سلسلے میں فکر مند نہ ہی ہو تو اچھا ہے۔ مجھے لانے سے پہلے آپ یہی جمیلہ سے بھی آپ نے یہی بات کہی ہوگی، جمیلہ کو اپنے ساتھ نہ ملاؤ، اس کی بات دوسری ہے۔ چودھری نے محبت آمیز لہجے میں کہا، تم تو میرے دل میں رہتی ہو۔ جمیلہ 23 سال گزرنے کے باوجود بھی میری نظر میں وہ مقام نہیں بنا سکی جو تم نے ایک ہی دن میں بنا لیا تھا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے اضافہ کیا، نغمہ تم میری بات کا یقین کرو، نازلی بہت سلجھو اور سمجھدار لڑکی ہے، وہ تمہارے ساتھ چھوٹی بہنوں کی طرح رہے گی، مگر میں اس کے ساتھ بڑی بہنوں کی طرح نہیں رہ سکتی۔ آپ کچھ بھی سمجھ لیں، میں اس بکاؤ مال کو برداشت نہیں کروں گی، نغمہ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اس حویلی میں ہم دونوں میں سے کوئی ایک رہے گا، یہ سراسر ہٹ دھرمی ہوگی، چودھری نے ترش لہجے میں کہا۔ اس وقت بھی تم اسی حیثیت سے جمیلہ کے ساتھ اسی حویلی میں رہ رہی ہو، آپ اس کے لیے مجھے الزام نہیں دے سکتے۔ میں الزام نہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، نغمہ نے قطعی لہجے میں کہا۔ آپ ایک بھاری رقم خرچ کر کے نازلی کو حاصل کر رہے ہیں، آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں، اب میں ہر قسم کا فیصلہ کرنے کے لیے آزاد ہوں۔ چودھری نیاز علی نے پوچھا، یہ بھاری رقم کا تم سے کس نے ذکر کیا ہے؟ میں جانتی ہوں چودھری صاحب، آپ مجھے بے خبر نہ سمجھیں، نغمہ نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ میری معلومات کے مطابق آپ نے نازلی کے عوض اس کوٹھے کی نائلہ مشتری بائی کو 2500 روپے دینے کا وعدہ کیا ہے، کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ چودھری نے تصدیق یا تردید نہیں کی، خاموش نظر سے اپنی دوسری بیوی کو دیکھتا رہا، پھر سر ہلاتے ہوئے بولا، بھائی بڑی زبردست CID ہے تمہاری۔ نغمہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ حقیقت تھی کہ چودھری نیاز علی نے مشتری بائی کو 2500 روپے ادا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اس زمانے کے 2500 آج کل کے 1 لاکھ روپے سمجھ لیں، وہ سستا اور بھلا زمانہ تھا۔ یہ سچ ہے کہ اس وقت لوگوں کی آمدنی بھی کم ہوا کرتی تھی، لیکن آج کے مقابلے میں مہنگائی نہ ہونے کے برابر تھی۔ نئی نسل کے لیے اطلاع عرض ہے کہ اس زمانے میں بہترین گندم چاول 4 روپے فی من دستیاب تھی۔ لائل پور فیصل آباد سے لاہور تک بس کا کرایہ صرف 1.5 روپے ہوا کرتا تھا۔ سینما کا اوپر والے درجے کا ٹکٹ 8 آنے کا تھا۔ بکری کا گوشت 2 روپے فی سیر اور سونا 80 روپے کا تولہ مل جاتا تھا۔ ایک متوسط خاندان کا 20 روپے میں پورے مہینے کا راشن آ جاتا تھا۔ اب تو یہ تمام باتیں خواب و خیال ہو کر رہ گئی ہیں۔ نغمہ چودھری نیاز علی کی چہیتی بیوی تھی، اسی لیے اس نے نغمہ سے اتنی بات بھی کر لی تھی۔